مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ الٹے پاؤں اگرچہ ہے وہ چیز بھاری، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو، بے شک اللہ انسانوں پر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں تحویل قبلہ پر اعتراض کا بیان تھا کہ جب قبلے کا حکم بدلا تو قرآن مجید نے کہا کہ اب کچھ بے عقل بے وقوف لوگ کہیں گے کہ پہلے مسلمان 16-17 مہینے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، قبلہ اول کی طرف منہ کرتے رہے، اور اب انہوں نے دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام والے قبلہ کی طرف منہ پھیر لیا، تو کس چیز نے ان کو اس طرح پھیرنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ما ولاہم، کس چیز نے ان کا رخ ادھر پھیرا؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ کے حکم نے، چونکہ اصل مقصود ہمارا کعبہ، قبلہ، سمت، جہت، اصل عبادت کے لیے اللہ ہی ہے۔ باقی جو کعبۃ اللہ یا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، یہ تو صرف ظاہری طور پر ایک سبب ہے۔ لوگوں نے وحدت کے لیے مختلف سوچیں سوچی، مثلا علاقے کے لحاظ سے کہ بھی سارے بر اعظم ایشیا والے ایک ہو جاؤ، فلاں علاقے والے سارے ایک ہو جاؤ۔ اب ایک وحدت کا نقطہ انہوں نے علاقائیت کو بنایا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے وحدت کا نقطہ لسانیت کو بنایا کہ سارے پشتو والے ایک ہو جاؤ، سارے پنجابی والے ایک ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے دنیا میں اس طرح کے، لیکن اس وحدت سے وحدت نہیں ہوئی، بلکہ اور امت پارا پارا ہوئی، ٹکڑے ہوئے، ٹکراؤ ہوا، علاقے کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، یا آج کل جیسے چل رہا ہے کہ ڈاکٹروں کی الگ یونین بنی ہوئی ہے، اور ایجوکیشن تعلیم والے ماسٹروں کی الگ یونین بنی ہوئی ہے، تاجروں کی الگ یونین بنی ہوئی ہے۔ تو یہ یونین بظاہر تو ہیں اتحاد کے لیے، لیکن حقیقتاً یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ امت میں گروہ بندی ہے۔ اسی طریقے سے مذہبی لحاظ سے دیکھیں، بظاہر کیا ہوتا ہے کہ فلاں والے اکٹھے ہو جاؤ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ الگ الگ مذہبی کئی گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، تو اس سے امت کو نقصان ہوتا ہے۔ اور امت محمدیہ کی وحدت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اصل میں وحدت کا نقطہ یہ ہے۔ پھر اسی وحدت کے نقطے کو قائم رکھنے کے لیے قبلہ دیا گیا ہے۔ ظاہری جہت کے تعین کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا۔ قبلے کا معنی ہی سمت ہے، قبلے کا معنی ہی جہت ہے۔ وہ سمت اور جہت وہ قبلے کی شکل میں مقرر کی گئی۔ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے والے نبیوں کے لیے وہ بیت اللہ تھا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اس لیے آپ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے۔ صرف فرضی وقتی طور پر عارضی حکمت کے لیے یہودیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، سابقہ اہل کتاب سے قربت کے لیے، ان کو اسلام کے قریب لانے کے لیے، اسلام کی خوبیاں دیکھنے کا موقع دینے کے لیے 16-17 مہینے ہجرت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ اب جب قبلے کا حکم بدل گیا تو وہ لوگ اعتراض کرنے لگ گئے کہ جی پہلے ادھر منہ کیا تو اب ادھر منہ کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا تھا للہ المشرق والمغرب۔ جہت مشرق مغرب شمال جنوب یہ مقصود نہیں ہے،
مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ رب کا حکم ادھر کا تھا، ہم نے ادھر منہ کیا، رب کا حکم ادھر کا آ گیا، ہم ادھر منہ کر رہے ہیں۔ جب ہم نے رب کا حکم پورا کیا تو پھر ہماری وہ عبادت بھی قبول ہے اور ہماری یہ عبادت بھی قبول ہے۔ امت محمدیہ کی عظمت، امت محمدیہ کی شان، امت محمدیہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک وہ مشہور آیت ہے جو ہمارے تبلیغ والے ساتھی اکثر پڑھتے رہتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ہی سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی خیر کے لیے، نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہاری پیدائش دنیا میں آنے کا مقصد ہی دوسرے کی خیر ہے۔ للناس کا لفظ ہے، اپنی ذات کا بعد میں سوچنا ہے، دوسرے کا پہلے سوچنا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی عظمت ہے، یہ شان ہے۔ جو بھی بندہ ہوگا، کھانا ہو یا پینا ہو، پہننا ہو یا رہنا ہو، دکھ ہو یا تکلیف ہو، دوسرے کا پہلے سوچے، اپنا بعد میں سوچے۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں، کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ایثار کرنا۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اسی کا اثر تھا کہ فوت ہوتے وقت، روح نکلتے وقت، آخری وقت میں بھی صحابی پیاسا ہونے کے باوجود پانی دوسرے کو پہلے پلاؤ۔ وہ کہتا ہے دوسرے کو پہلے پلاؤ۔ جان تو اللہ کو دے دیتے ہیں لیکن ایثار والی صفت جانے نہیں دیتے۔ ایثار والی صفت اتنا ان کے اندر خوگر ہو چکی ہے، رچ بس چکی ہے کہ مرنے کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، نزع کی حالت ہے، جان کنی کی حالت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اس وقت تو بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن ان کو میدان میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے بھی جب پانی قریب پہنچتا ہے اور دوسرا بھائی پانی کی طلب کا اظہار کرتا ہے تو یہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں، پہلے میرے اس بھائی کو پلائیے۔ تو یہ ایثار ہے۔ وہ جو سری والا واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا، یہ نمونہ اور مثال ہے ایثار کی، کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے میرا گزارا تو ہو جائے گا، شاید میرا بھائی میرے سے بھی زیادہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، حقدار ہو، وہ اس کا پہلے سوچتا ہے۔ تو ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے اس امت کو امت وسط کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ نے تمہیں معتدل امت کہا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ ان اللہ ہے نہ ان اللہ ہے، بلکہ ان اللہ ہے، درمیان میں ہے۔ نہ ادھر کو پھلانگتے ہیں کہ آخر کو چلے جائیں، نہ ادھر کو آخر کو چلے جائیں، بلکہ درمیان میں رہتے ہیں۔ اور جو بندہ کسی بھی راستے پہ چل رہا ہو، اب راستے کے درمیان میں رہے گا، نہ اس کنارے میں جائے نہ اس کنارے میں جائے، کبھی بھی نہیں بھولے گا، بھٹکے گا۔ بھولنے بھٹکے گا، راستے سے ہٹنے کا امکان اسی کا ہوگا جو راستے کے کنارے پر جائے گا۔ امت محمدیہ کنارے پر جاتی ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ درمیان میں رہتی ہے۔ یہ امت وسط ہے، معتدل امت ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے نہ اس کے اندر تفریط ہے۔ یہودی اتنا انبیاء کے بغض میں آگے چلے گئے کہ اللہ والوں کو، نبیوں کو قتل کرنے پہ آ گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنے نبیوں کو آروں پہ چیر دیا۔ اب یہ ان کے اندر یہ دشمنی میں حد سے بڑھ گئے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا بنا لیا۔ تو وہ محبت میں آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے، اور وہ بغض میں آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ لیکن امت محمدیہ یہ معتدل امت ہے، اور اس کا انعام اللہ پاک قیامت کے دن اس کو یہ دے گا۔ اللہ پاک اس امت کو قیامت کے دن اس کی عظمت فضیلت کا اظہار یوں فرمائیں گے کہ سابقہ انبیاء کی امتوں سے اللہ پاک پوچھیں گے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام، ان سے اللہ پاک پوچھیں گے ان کی امت سے، ہاں بھی تمہیں دین پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اللہ کی بات، توحید کی بات تمہیں پہنچائی تھی کہ نہیں؟ وہ امتیں انکار کر دیں گی، کہیں گے ہم کیسے مانتے، ہمیں تو کسی نے پہنچایا ہی نہیں ہے۔
کسی نے ہمیں دعوت دی نہیں ہے، واعظ تبلیغ کیا نہیں ہے، تو ہم کیسے مانتے؟ سابقہ نبیوں کی امتیں انکار کر دیں گی، کہیں گے ہم تک دین کلمہ، ہم تک دعوت کسی نے پہنچائی نہیں ہے۔ اب انبیاء سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی تمہاری ڈیوٹی لگی تھی فلاں فلاں علاقے پر فلاں فلاں لوگوں کے لیے، وہ انکار کر رہے ہیں، اب تم بتاؤ تم نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا۔ اب انبیاء مدعی ہیں، دین پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، امتیں منکر ہیں کہ ہم تک نہیں پہنچایا۔ اصول یہ ہے کہ مدعی سے اپنے دعوے پر گواہ لیا جاتا ہے کہ تو ہمیں گواہی دے، ثبوت پیش کر، پروف پیش کر۔ اگر ثبوت پروف گواہ پیش کر دیتا ہے تو مدعی کا دعویٰ ثابت ہے، منکر کا انکار ختم۔ اور اگر اس نے ثبوت پیش نہ کیے، گواہ پیش نہ کیے، پروف پیش نہ کیے، تو پھر اس کا دعویٰ غلط، اس کا دعویٰ خارج۔ اب جس وقت یہ انبیاء دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تو دین پہنچایا تھا، یہ امتیں کیسے انکار کر رہی ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے ان نبیوں کو کہ تم اپنے دعوے پر گواہ لاؤ۔ تو وہ نبی کہیں گے ہماری گواہ آخری امت ہے، ہماری گواہ آخری امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، وہ ہماری گواہی دے گی۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، شیس علیہ السلام بھی کہیں گے، آدم علیہ السلام بھی کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ ہماری گواہ امت محمدیہ ہے۔ تو اب وہ لوگ کہیں گے، ان کی امتیں جنہوں نے انکار کیا تھا، بھئی وہ گواہ بن ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود تو ہو، جس نے دیکھا تو ہو۔ وہ تو کئی ہزار سال ہمارے بعد آئے ہیں، وہ ہمارے خلاف جو ہم پر کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ وہ تو اس واقعے کے وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، ہم بھی تم کیسے گواہی دیتے ہو جبکہ تم اس وقت نہیں تھے؟ تو امت محمدیہ کہے گی بالکل ہم نہیں تھے، لیکن ان کی بات ہم تک ہمارے نبی نے پہنچائی، ہماری کتاب نے پہنچائی، اور ہمیں اپنے نبی اور اپنی کتاب پر اتنا زیادہ مضبوط پکا یقین ہے کہ اگر ہم خود موجود ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، ہمیں اتنا یقین نہ آتا جتنا اپنے نبی کی زبان کی وجہ سے ہے، جتنا اپنے کلام کی وجہ سے ہے، جتنا قرآن کی وجہ سے ہمیں یقین ہے اور جتنا نبی کے فرمان کی وجہ سے ہمیں یقین ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہم نے تو بن دیکھے ایمان لایا ہے، ہم دیکھ کے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم نے تو بن دیکھے ایمان لایا ہے۔ ہم نے سارا دین مانا، اپنے نبی کے فرمان کی وجہ سے مانا، ہم نے قیامت کو مانا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا، پل صراط کو مانا، میزان و ترازو کو مانا، حوض کوثر کو مانا۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تو نہیں ہے، ہمارے نبی نے کہا ہم نے مان لیا، ہمارے قرآن نے کہا ہم نے مان لیا۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنی امتوں کو اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ جب ہمارا نبی ہمیں بتلا رہا ہے اور وہ صادق و مصدوق ہے، ہمارے نبی کی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، ہماری آنکھ کے دیکھنے میں خطا ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کے فرمان میں غلطی نہیں ہے، ہمارے قرآن میں غلطی نہیں ہے، تو ہم اپنے نبی کے فرمان اور اپنی کتاب قرآن کی وجہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، انکار غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا دین مکمل طور پر پورا پورا پہنچایا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت پر گواہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صداقت پر کہ میری امت جو کہہ رہی ہے حق کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور امت کی گواہی پر گواہی دیں گے، یعنی امت کی تصدیق کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے اس امت کے لیے کہ یہ انبیاء کے گواہ ہیں، عام لوگوں کے نہیں، نبیوں کے گواہ ہیں۔ نبیوں کو ہماری گواہی کی ضرورت پڑے گی، نبیوں کے لیے یہ امت سچائی کا ذریعہ بنے گی، ان کے دعوے کے ثبوت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس امت کے لیے کتنی بڑی عظمت اور شان ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
اور ایسے ہی بنایا ہم نے تم کو اے امت محمدیہ امتم وسطا اعتدال والی امت لتکونوا شہداء تاکہ ہو جاؤ تم گواہ علی الناس لوگوں پر یعنی پہلی امتوں پر ویکون الرسول علیکم شہیدا اور ہو جائیں گے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ یعنی تمہاری گواہی کی تصدیق فرمائیں گے۔ وسط اعتدال یہ صحت ہے۔ فرض کریں میرے جسم کے اندر شوگر ہے، بھئی اعتدال پر ہے تو بس ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہے بھئی اپنی اعتدال پر ہے تو صحت ہے۔ اگر وہی نیچے چلا جائے تب بھی سمجھو بندہ بیمار ہے، اگر وہی اوپر اپ ہو جائے تب بھی، ڈاؤن ہو جائے تب بھی بندہ بیمار ہے، اپ ہو جائے تب بھی بندہ بیمار ہے۔ ہاں اگر اپنی ایک صحیح لیول ہے، اعتدال کی ایک لیول ہے، اگر وہاں ہے تو بندہ صحت مند ہے۔ تو بالکل ایسے ہی انسانیت کے لیے صحت امت محمدیہ ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہیں تو سمجھو ہم تندرست امت ہیں، اور اگر ہم نبی کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تب بھی ہم بیمار امت بن جائیں گے۔ اگر نبی کی تعلیمات سے تجاوز کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے تو پھر بھی ہم بیمار امت ہیں۔ مثلا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی بیمار امت، اور اگر نماز پڑھیں لیکن فجر کے 2 کے بجائے 3 پڑھیں، عصر کے 4 کے بجائے 5 پڑھیں، پھر بھی بیمار امت ہیں۔ تجاوز کریں گے تب بھی بیمار امت ہوں گے، اور اگر کمی کریں گے تب بھی بیمار امت ہوں گے۔ تندرست امت تب ہوں گے جب اعتدال پہ کھڑے ہوں گے، افراط اور تفرید سے بچے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ انسان کے اندر اللہ نے غیرت، غصہ، حیا، شرم یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن یہی اگر اعتدال پہ رہیں تو یہ صحت ہے، اور اگر یہی بالکل ختم ہو جائیں تب بھی بیماری ہے، اور اگر حد سے بڑھ جائیں پھر بھی بیماری ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک اعتدال ہے۔ جس بھی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاؤ، ساری طب کے اندر، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، چاہے وہ فلاں ہو اور طب یونانی ہو، ہر ایک کے اندر مزاج کا اعتدال یہ صحت ہے۔ اور مزاج میں جو ہی افراط تفریط ہوئی، اعتدال سے نیچے آیا یا اوپر چلا گیا تو بیماری ہو گئی۔ تو اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا ہے، اور اسی میں ہماری عظمت اور شان ہے۔ اور فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس جو 16-17 مہینے ہجرت کے بعد اس کی طرف منہ کیا ہے، الا نعلم، مگر اس لیے بنایا تاکہ ہم جانیں کون پیغمبر کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ایک ہے میں نبی کی اتباع اس لیے کر رہا ہوں کہ میری چاہت کے مطابق ہے، چونکہ میری خواہش کے مطابق ہے۔ ایک ہے میں نبی کی اتباع نبی کی وجہ سے کر رہا ہوں، میری چاہت کے مخالف ہو یا موافق ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، فرمایا یہ قبلے کا پھرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بڑا بھاری تھا کہ ایک پہلے سے بتلایا گیا کہ تم ملت ابراہیمی والے ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین والے ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہو، تمہارا دین ابراہیمی ہے۔ لیکن پھر جس وقت حکم ہوا کہ تم منہ کرو بیت المقدس کی طرف، تو میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہی آئے اور مجھے ادھر کا حکم ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی رجحان بیت اللہ کی طرف تھا، مکہ مکرمہ والے قبلہ کی طرف تھا، لیکن حکم اللہ کا تھا تو مانا ہوا تھا، اس لیے کہ اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے حکم کی کرنی ہے۔ یہ بھاری تھا مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ باقی جو نمازیں ادھر منہ کر کے 16-17 مہینے پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع کر دے، وہ نمازیں قبول ہیں۔ لیکن میں نے کل عرض کیا تھا تو مسئلہ نماز کا، مگر لفظ کون سا بولا؟ لیضیع ایمانکم، یہ نہیں بول لیضیع صلاتکم۔ عربی میں نماز کو صلات کہتے ہیں، لیکن صلات کے بجائے لفظ ایمان کا بولا، پتہ چلا کہ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو نماز ہے۔ نماز اور ایمان یہ ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہے۔
لکل شیء علامۃ و علامۃ الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، ایمان کی نشانی نماز ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کی نشانی نماز ہے۔ ایک صحابی کی ایک دن نماز رہ گئی، ایک صحابی کی ایک دن نماز رہ گئی، قضا پڑھی، تو شام کو افسوس کر رہے تھے کہ اگر میرے گھر میں فوتگی ہو جاتی تو میرے سارے عزیز رشتہ دار تعلق دار میری تعزیت کے لیے آتے، میری نماز رہ گئی، مسلمانوں نے مجھ سے تعزیت ہی نہیں کی، میری نماز رہ گئی، مسلمانوں کو محلے میں احساس نہیں ہوا کہ اس بندے کا نقصان ہو گیا ہے۔ میرا اگر 1000-1200 کا کسی اور چیز کا نقصان ہو جاتا تو سارے عزیز اقارب کوئی آ کے خبر لیتا، کوئی فون کر کے خبر لیتا، کوئی کاسٹ بھیج کے خبر لیتا، میری نماز رہ گئی اور مسلمان جو میرے محلے دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، ورنہ میرے کسی مسلمان بھائی کی، میرے گھر کے کسی فرد کی نماز رہ جائے اور مجھے افسوس ہی نہ ہو، مجھے دکھ ہی نہ پہنچے، ایک نماز جو رہ جائے تو حدیث پاک ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے سارے گھر والے ہلاک ہو گئے، گویا کہ اس کے سارا مال چھین لیا گیا، جتنا وہ نقصان ہے ایک نماز کا اس سے زیادہ نقصان ہے۔ لیکن اس آنکھ کو نظر نہیں آتا، جب قبر میں جائیں گے تو نظر آ جائے گا، پھر احساس ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کو، تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔